بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کانسٹیٹیوشنل لاء کے حوالے سے ہے اور ہمارا ٹاپک ہے پروسیجر آف امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہ جو آئین پاکستان 1973 ہے، اس میں جو ترمیم کا جو پروسیجر ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس میں آئین پاکستان میں ترمیم کیسے کی جائے گی۔ تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ The Constitution of Pakistan is quite rigid one because it cannot be easily amended. There is rigid and difficult procedure to amend the constitution and constitution has been made inflexible. کہ جو آئین پاکستان ہے یہ ایک ریجڈ کنسٹیٹیوشن ہے، یعنی ایک سخت قسم کا کنسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں جو امینڈمنٹ کا پروسیجر ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، یعنی اس کو ایزیلی اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ انفلیکسیبل ہے، ایک ہوتا ہے فلیکسیبل اور دوسرا ہوتا ہے انفلیکسیبل، یعنی یہ غیر لچکدار کنسٹیٹیوشن ہے، اس میں آسانی سے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آرٹیکل 238 empowers the parliament to make amendment۔ جو ہمارے آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 238 ہے، یہ پارلیمنٹ کو امپاور کرتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے آئین پاکستان میں۔ اینڈ آرٹیکل 239 provide the procedure for the amendment۔ اور جو آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 239 ہے، اس میں پروسیجر بیان کیا گیا ہے کہ ترمیم کس طرح سے کی جائے گی۔ اب یہ جو ریلیونٹ پروویژن ہے ترمیم کے حوالے سے آئین پاکستان 1973 میں، وہ آرٹیکل 238 اور 239 میں ترمیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے، یہ ریلیونٹ پروویژن ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انسٹیٹیوشن وچ کین میک امینڈمنٹ ان دا کنسٹیٹیوشن۔ یہاں پہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کون جو ہے آئین پاکستان میں ترمیم کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ از امپاورڈ ٹو امینڈ دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ امپاور ہے کہ وہ آئین پاکستان میں ترمیم کر سکے۔ A bill for amendment must be passed by 2/3 of total membership of the assembly and then Senate should pass this bill by a majority of the total membership۔ یہاں پہ ورڈ ہے بل۔ اب دیکھیں کوئی لا بنانا ہو یا کنسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ہو تو ایک بل تیار کیا جاتا ہے۔ اب بل کیا ہے؟ بل میں یہ ہوتا ہے کہ اب جہاں پہ چینجنگ کرنی ہے، کیا چینجنگ کرنی ہے یا کوئی نئی چیز شامل کرنی ہے، تو اس کو جس طرح سیکشن اور آرٹیکل ہوتے ہیں اس شیپ میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ پاس نہیں ہوتا اسمبلی سے اور سینٹ سے، پارلیمنٹ سے، تو اس کو بل کہا جاتا ہے، اور جب وہ پاس ہو جائے تو پھر ہم اس کو ایکٹ بھی بولتے ہیں، سیکشن بولتے ہیں، آرٹیکل بولتے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بل تیار کیا جائے گا، اور بل جو ہے اس کو سب سے پہلے جو نیشنل اسمبلی ہیں اس سے پاس کیا جائے گا، اس کی جو ٹوٹل ممبرشپس ہے اس ممبرشپ کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کیا جائے گا۔ جب نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جائے تو پھر اس کو سینٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر جب سینٹ سے وہ ٹوٹل ممبرشپ کی میجورٹی کے ساتھ پاس ہو جائے تو اس کے بعد فائنلی ہم پریزیڈنٹ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں اپروول کے لیے۔ تو یہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ امپاورڈ ہے امینڈمنٹ کے لیے۔ The Constitution of Pakistan confers power on Parliament to amend the Constitution۔ یہ جو آئین پاکستان ہے یہ خود ہی پارلیمنٹ کو پاور کنفر کرتا ہے، عطا کرتا ہے کہ وہ اس آئین پاکستان میں ترمیم کر سکے۔ اب یہاں پہ ایک کیس لا ہے محمد بچل میمن ورسز گورنمنٹ آف سندھ، یہ یہاں پہ PLD کراچی پیج نمبر 296 میں ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ It was held that Parliament is supreme authority to make any amendment in any part of the Constitution۔ اس کیس میں یہ ہیلڈ ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک سپریم اتھارٹی ہے، ایک اعلیٰ ادارہ ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کے کسی بھی پارٹ کو امینڈ کر سکتے ہیں۔ There is no provision in the Constitution which puts restraint on its power in this behalf۔ تو آئین پاکستان میں کوئی بھی اس قسم کا پروویژن موجود نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹ کے جو پاورز ہیں اس کو ریسٹرینٹ کر سکے امینڈمنٹ کے حوالے سے، یعنی جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک سپریم اتھارٹی ہے۔ اب یہاں پہ امینڈمنٹ کا آبجیکٹ بتایا گیا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کی جاتی ہیں اس کا پرپس کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ The object of introducing provisions for amendment of the Constitution is to bring it in line with the changing conditions and new demands and needs of times۔ تو جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے آئین پاکستان میں جتنی بھی کی جائے گی تو یہ وقت کی ضرورتوں کے مطابق اور نئی ڈیمانڈ جو کی جاتی ہیں تو اس کے مطابق کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پروسیجر آف امینڈمنٹ ان دا کنسٹیٹیوشن۔ اب کس طریقے سے یہ امینڈمنٹ کی جائے گی، پروسیجر کیا ہے۔
سب سے پہلے ایک بل تیار کیا جاتا ہے. بل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آئین پاکستان میں کوئی چیز شامل کرنی ہے یا نکالنی ہے, تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ ایک بل تیار کیا جاتا ہے, اور اس بل کو کہاں پہ اوریجنیٹ کیا جائے گا, کہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو اس میں کہتے ہیں کہ a bill to amend the constitution may originate in either house of the parliament. پارلیمنٹ کے آئدر ہاؤس یعنی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ, کسی بھی ہاؤس میں جو ہے اس کو ہم اوریجنیٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں آئے گا یا سب سے پہلے سینٹ میں آئے گا, بلکہ جس ہاؤس میں بھی ہو اس میں ہم اوریجنیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, جب بل یہاں پہ آئدر ہاؤس میں اوریجنیٹ ہو گیا تو وہ جو ہاؤس ہے وہ اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کرے گا. اف دا بل از پاسڈ بائی 2/3 میجورٹی, اب بل کو جو ہے اس ہاؤس نے جہاں پہ اوریجنیٹ کیا گیا تھا اس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر لیا. اب کیا ہوگا, یہاں پہ کہتے ہیں اف دا بل ہیز بین پاسڈ بائی دا ووٹس آف ناٹ لیس دین 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف ہاؤس اٹ شیل بی ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ادر ہاؤس. یعنی ایک ہاؤس میں اوریجنیٹ ہوا بل, وہاں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو گیا بل, اب اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے گا دوسرے ہاؤس میں, یعنی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تو اب بل چلا گیا سینٹ میں. بل ان ادر ہاؤس, اب ادر ہاؤس میں کیا ہوگا, if the bill is passed with amendment by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the house, then it shall be transmitted to the house in which it was originated and the bill be passed by 2/3 of its total membership. اب جس ہاؤس کو وہ بل ٹرانسمٹ کیا گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے, اس ہاؤس نے اس بل میں امینڈمنٹ کر لی ہے اور امینڈمنٹ کر کے اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر لیا ہے. جب پاس ہو جائے تو اس بل کو دوبارہ سے اسی ہاؤس میں بھیجا جائے گا جہاں پہ وہ بل اوریجنیٹ ہوا تھا, کیونکہ سینٹ نے اس میں چینجنگ کر لی ہے. تو جب دوبارہ نیشنل اسمبلی کے پاس آئے گا, وہی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ دوبارہ سے انہی امینڈمنٹ کے ساتھ پھر سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کریں گی, اور جب یہاں سے دونوں ہاؤس سے بل پاس ہو جائے گا تو فائنلی اس کو اپروول کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اسینٹ دے, اپروول دے. اف دا بل از پاسڈ بائی دا ہاؤسز اٹ شیل بی پریزنٹڈ ٹو پریزیڈنٹ فار ہز اسینٹ. جب بل پاس ہو جائے دونوں ہاؤسز سے, پارلیمنٹ سے, تو فائنلی اس کو پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ لینے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے, اور جب پریزیڈنٹ اس کے اوپر اپروول دیتا ہے, دستخط کرتا ہے, تو اس بل کو ہم پھر کوئی ایکٹ کہہ سکتے ہیں, مطلب وہاں سے وہ قانون بن جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک الگ بات بتائی جا رہی ہے, پروسیجر ٹو الٹر دا لمٹ آف پروونس. اب کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے کنسٹیٹیوشن میں کہ اس میں کسی پروونس کے جو پاورز ہیں, اختیارات ہیں, اس کو لمٹ کی جا رہی ہے, محدود کی جا رہی ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا. A bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the president unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than 2/3 of its total membership. کہ وہ جو بل ہے امینڈمنٹ کے حوالے سے کنسٹیٹیوشن میں, وہ اس طرح کا بل ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشن میں کوئی اس طرح کی چینجنگ کر رہے ہیں, اس طرح کی کوئی الٹریشن کر رہے ہیں, ترمیم کر رہے ہیں کہ اس سے کسی پروونس کی جو پاورز ہے یا کوئی اس طرح کوئی بھی اتھارٹی ہے جو کہ پروونس کے ریلیٹڈ ہیں اور وہ لمٹس کی جا رہی ہے, اس کو محدود کی جا رہی ہے, اس کو تب تک کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا اسینٹ کے لیے کہ جب تک اس کو اسی صوبے کی پروونشل اسمبلی سے پاس نہ کیا جائے ٹوٹل اس کی جو ٹوٹل ممبرشپ ہے 2/3 میجورٹی سے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو یہاں میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بل اس طرح کا ہے کہ اس میں کسی پروونس کی اختیارات میں کمی لائی جا رہی ہے, تو اب اس طرح کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں وہ بل پیش کر دیا گیا, وہاں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو گیا, پھر سینٹ میں چلا گیا, سینٹ نے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر لیا. اب پریزیڈنٹ کے پاس بھیجنے سے پہلے اسی پروونس کے پروونشل اسمبلی میں یہ بل بھیجا جائے گا, اور وہی پروونشل اسمبلی جب اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس یہ بل آئے گا اور وہ اس کے اوپر اسینٹ دے گا, اور یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا. یہاں پہ لمیٹیشن بھی ہے. The power of Parliament to amend the Constitution does not extend to alter, repeal or replace the Constitution. یہ جو پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے امینڈمنٹ کرنے کا کہ وہ پارلیمنٹ آئین پاکستان میں ترمیم کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ لمیٹیشن بھی ہیں پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ پارلیمنٹ کنسٹیٹیوشن میں اس طرح کی الٹریشن نہیں کر سکتا, نہ اس کنسٹیٹیوشن کو ریپیل کر سکتا ہے, نہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. Any amendment to change the basic structure, framework and essential features is not permissible under the Constitution.
تو یہ جو پارلیمنٹ ہے ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کے بیسک جو اسٹرکچر ہے، فریم ورک ہے اور اس کی جو اسینشلز ہے، خصوصیات ہے، تو یہ پرمیزیبل نہیں ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کا کوئی چینجنگ کریں. اس کے حوالے سے یہاں پہ ایک کیس لا بھی ہے، PLD 1998 سپریم کورٹ 1263. It was held that the powers bestowed upon the parliament by the constitution does not include the power to destroy or abrogate the constitution being referred to its as its basic structure or essential features. تو اس کیس لا میں یہ ہیڈ ہوا تھا کہ جو پاور دیے گئے ہیں انڈر کنسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار، یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس آئین پاکستان کو ڈسٹرائے کریں یا ایبروگیٹ کریں. اس کے جو بیسک سٹرکچر ہے، اس کے جو اسینشلز ہیں، اس کو ڈسٹرائے کرے یا ایبروگیٹ کرے، یہ پارلیمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. یہاں پہ آ جاتا ہے ڈیوٹیز آف دا کورٹس ان ریگارڈ امینڈمنٹ. اب جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے کنسٹیٹیوشن میں، تو اس کے حوالے سے کورٹس کی کیا ڈیوٹیز ہیں. The court cannot declare any provision of the Constitution to be invalid or repugnant on the grounds that it goes beyond the mandate given to the assembly or it does not fulfill the aspiration of the people. تو اس میں کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ آئین پاکستان کے کسی بھی پروویژن کو اس طرح کا انویلڈ یا ریپوگنٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یعنی کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو پارلیمنٹ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے تو یہ انویلڈ ہے یا یہ متصادم ہے، صرف اس گراؤنڈز کے اوپر کہ کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو اسمبلی نے ترمیم کی ہے یہ عوام کی جو اسپائریشن ہے اس کے خلاف ہے، اس پہ پورا نہیں اترتی. تو کورٹ کے پاس اس طرح کا کوئی پاور نہیں ہے. The courts are duty bound. کورٹس کی صرف یہ ڈیوٹی ہے to enforce and interpret the law in accordance with the amendment. کورٹس کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان امینڈمنٹ کو قانون کے مطابق اس کی تشریح کریں اور اس کو انفورس کریں. Safeguard to the amendments of the Constitution. No amendment of the Constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. تو یہاں پہ اس میں بتایا گیا ہے کلیئرلی، جو آرٹیکل ہے 239 اس میں یہ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی جائیں گی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، تو کسی بھی امینڈمنٹ کو کالڈ ان کویسچن نہیں کیا جائے گا کسی کورٹ میں. یعنی اگر پارلیمنٹ نے کوئی ترمیم کر لی ہے آئین پاکستان میں، تو اب کوئی بھی شخص اس ترمیم کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتا، چاہے کوئی بھی گراؤنڈ ہو، کسی بھی گراؤنڈ کسی بھی وجہ سے وہ عدالت جانا چاہتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا، اور کورٹ سنے گا بھی نہیں اسے، کیونکہ یہاں پہ کلیئرلی کنسٹیٹیوشن میں بتا دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. فائنلی ہم اس کویسچن کے کنکلوژن پہ آتے ہیں. ٹو کنکلوڈ کرتے ہیں، وی کین سے ہم کہہ سکتے ہیں دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 از ناٹ فلیکسیبل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے یہ فلیکسیبل نہیں ہے، یہ لچکدار نہیں ہے، ہم اس میں آسانی سے ترمیم نہیں کر سکتے. دا پروسیجر آف امینڈمنٹ از ناٹ ایزی. Parliament, which consists of the National Assembly and Senate, can make amendment in the Constitution by 2/3 majority of its total membership. تو جو پروسیجر ہے امینڈمنٹ کا وہ ایزی نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جو کہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کر سکتی ہیں آئین پاکستان میں. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.